بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ جادو کو کس طرح سے ختم کیا جائے۔ تو پیارے دوستوں، اگر آپ پر بھی جادو کا اثر ہے اور آپ بھی علاج کرا کر پریشان ہو چکے ہیں، عالموں کو اور مولویوں کو اور باباؤں کو دکھا کر ان کے در کے چکر لگا کر آپ پریشان اور تنگ آ چکے ہیں، تو آج کی اس ویڈیو کو آپ سیو کر لیجئے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی گھر بیٹھے آپ ہر طرح کا جادو اور ہر طرح کا حاسبی اثر ختم کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ پر جادو کا اثرات نہیں ہیں، آپ کسی اور بڑی پریشانی سے جوجھ رہے ہیں، جیسے کہ آپ کے کاروبار میں بندش ہے، آپ کے کاروبار میں رکاوٹیں ہیں، آپ کے رزق میں تنگ دستی ہے، برکتیں نہیں ہو پا رہی ہیں، اگر آپ کے گھر میں تنگ دستی ہے، غربت ہے، غریبی ہے، مفلسی ہے، برکت نہیں ہو پا رہی ہے، آپ بہت زیادہ پریشان حال رہتے ہیں، آپ کی پریشانیاں ختم نہیں ہو پا رہی ہیں، تو پھر پیارے عزیز دوستو، یہ آپ کے لیے بہت ہی زیادہ مجرب، بہت ہی زیادہ طاقتور اور بہت ہی زیادہ فائدہ مند اور بہت ہی زیادہ نایاب وظیفہ ہے۔ تو پیارے دوستو، اس وظیفے کو آپ نے اپنی زندگی میں ایک مرتبہ ضرور کر لینا ہے۔ یہ اتنا زیادہ پر اثر اور اتنا زیادہ طاقتور وظیفہ ہے جس کے فائدے دیکھ کر انسان حیران رہ جاتا ہے۔ تو پیارے عزیز دوستو، اگر آپ پر جادو کا اثر ہے تو بھی آپ اس کو کر سکتے ہیں، اور اگر آپ پر جادو کا اثر نہیں ہے تو بھی آپ اس کو کر سکتے ہیں۔ اگر آپ پر جادو کا اثر ہوگا تو وہ جادو کا اثر اس کو کرنے سے ختم ہو جائے گا، اور اگر آپ پر جادو کا اثر نہیں ہوگا تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آنے والی زندگی میں آپ ہمیشہ جادو اور برے سایوں سے محفوظ ہو جائیں گے۔ ناظرین کرام، اس عمل کو گھر کی عورتیں بھی کر سکتی ہیں اور مرد بھی کر سکتے ہیں اور گھر کے بچے بھی کر سکتے ہیں۔ تو پیارے دوستو، اس کو کوئی بھی کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو آئیے ہم آپ کو اس کا طریقہ بتا دیتے ہیں کہ یہ عمل آپ کو کس طرح سے اور کس انداز میں کرنا ہے۔ لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو ایک بہت ہی ضروری بات بتا دینا چاہتے ہیں۔ یہ بہت ہی زیادہ پاورفل اور بہت ہی زیادہ طاقتور وظیفہ ہے، تو اس کو آپ کو پورے یقین اور پورے وشواس کے ساتھ کرنا ہے، کیونکہ آپ کے گھر میں کیسا بھی جادو ہو، عمل ہو، چاہے کسی بھی طرح کی کوئی بھی حاسبی اثرات آپ کے گھر میں ہوں، ہر طرح کے جادو اور اثرات کو اکھاڑ پھینک دے گا یہ وظیفہ۔ تو پیارے دوستو، اب سن لیجئے کہ یہ عمل آپ کو کس طرح سے کرنا ہے اور کس دن کرنا ہے۔ تو میں آپ کو بتا دوں، یہ عمل آپ کو یا تو محرم شریف کی 9 تاریخ کو کرنا ہے، اور اگر 9 تاریخ کو نہ کر پائیں تو پھر آپ کو 11 تاریخ کو کرنا ہے، اور اگر کسی وجہ سے آپ اس مہینے میں اس عمل کو نہ کر پائیں تو پھر کسی بھی مہینے میں اور کسی بھی تاریخ میں آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو پیارے عزیز دوستو، اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کو بعد نماز عشاء 11 اگربتی لے کر ایک تنہائی والی جگہ میں بیٹھ جانا ہے۔ تو اگربتی سامنے رکھنے کے بعد سب سے پہلے آپ کو 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ اپنی مرضی کے مطابق کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، اور کوئی بھی درود پاک یاد نہ ہو تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ بھی درود پاک ہے۔ تو 11 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد پھر آپ کو 11 مرتبہ آیت الکرسی شریف پڑھنا ہے۔ تو 11 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنے کے بعد آپ کو ان 11 اگربتیوں پر پھونک مار دینا ہے، یعنی دم کر دینا ہے، اور پھونک مارنے کے بعد پھر وہیں آپ کو رکھ دینا ہے جہاں آپ نے پہلا رکھی تھی۔ اس کے بعد آپ کو سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھنا ہے۔ سورہ فلق اور سورہ ناس میں 11 آیتیں ہیں، اور آپ کے ہاتھ میں 11 ہی اگربتیاں ہیں۔ اس کو اس انداز میں پڑھنا ہے کہ ہر آیت پر رکنا ہے اور ایک اگربتی پر دم کر دینا ہے۔ ہم آپ کو مکمل طریقہ بتا دیتے ہیں کہ کس طرح سے آپ کو آیت پر رکنا ہے اور کس طرح سے دم کرنا ہے۔ تو پیارے عزیز دوستو، اگر یہ دونوں صورتیں آپ کو زبانی یاد ہوں تو آپ اس کو زبانی پڑھ سکتے ہیں، اور اگر زبانی یاد نہ ہوں تو پھر آپ اپنے سامنے قرآن پاک کھول کر رکھ لیں، اس میں دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں۔ اس طرح سے پڑھیں: قل اعوذ برب الفلق،
یہاں پر آپ رک جائیں اور ایک اگربتی پر دم کر دیں، پھر پڑھیں من شر ما خلق، دوسری پر دم کر دیں، ومن شر غاسق اذا وقب، تیسری پر دم کر دیں، چوتھی پر دم کر دیں، پانچویں پر دم کر دیں یعنی پھونک مار دیں، پھر پڑھیں قل اعوذ برب الناس، چھٹی اگربتی پر دم کر دیں، ملک الناس، ساتویں پر دم کر دیں، آٹھویں پر دم کر دیں، نویں پر دم کر دیں، دسویں پر دم کر دیں، من الجنت والناس، پھر 11ویں اگربتی پر دم کر دیں۔ اس طرح سے یہ 11 آیتیں ہیں، ہر آیت پر آپ کو رکنا ہے اور ایک اگربتی پر دم کر دینا ہے، یعنی کہ پھونک مارتے رہنا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ کو 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اور ساری 11 اگربتیاں اکٹھی کر کے پھر ایک مرتبہ اس پر پھونک مار دینا ہے۔ اب یہ آپ کا عمل مکمل ہو گیا، یہ وظیفہ مکمل ہو گیا۔ اب آئیے آپ جان لیجئے کہ پھر اس کے بعد ان اگربتیوں کا آپ کو کیا کرنا ہے۔ تو پیارے عزیز دوستو، ان ساری اگربتیوں کو اکٹھا کر کے آپ کو اپنے گھر میں کسی محفوظ جگہ پر رکھ دینا ہے اور روزانہ بعد نماز مغرب، یاد رہے مغرب کی نماز کے بعد یا پھر مغرب کی اذان کے بعد، اس میں سے ایک اگربتی اٹھانا ہے اور اس کو جلانا ہے۔ جلانے کے بعد آپ کو اس کا دھواں پورے گھر میں پہنچانا ہے، یعنی کہ پورے گھر میں ہر ایک کونے میں اس کی دھونی دینا ہے۔ جب پورے گھر میں اس کی دھونی ہو جائے تو اس کے بعد آپ کو کسی ایک محفوظ جگہ پر اس کو لگا دینا ہے اور جلتا رہنے دینا ہے۔ اسی طرح سے آپ کو روزانہ مغرب کی نماز کے بعد 11 دن تک یہی متواتر کام کرنا ہے کہ ایک اگربتی لیں، یعنی کہ اس کی دھونی پورے گھر میں لگائیں، پھر اس کو ایک جگہ پر ٹانگ دیں تاکہ وہ پوری اچھی طرح سے جل جائے۔ 11 دن تک آپ کو لگاتار روزانہ مغرب کی نماز کے بعد یہی ایک کام کرنا ہے۔ پیارے عزیز دوستو، یہ عمل صرف آپ کو ایک ہی مرتبہ کرنا ہے۔ انشاءاللہ ایک ہی مرتبہ کرنے سے جس پر بھی جس طرح کا بھی جادو یا جنات کا اثر ہوگا، کتنا بھی پرانا آسیبی اثر ہوگا، چاہے وہ کالا جادو ہو یا سبزی جادو ہو، انشاءاللہ تبارک و تعالی ہر طرح کا جادو کا اثر ختم ہو جائے گا۔ یہ بہت ہی زیادہ بابرکت اور بہت ہی زیادہ پاورفل عمل ہے۔ اس عمل کو آپ خود بھی کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ پریشان حال لوگوں میں شیئر ضرور کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں اور آپ ثواب کے